السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، پچھلے کئی دنوں سے جناب شہاب نام کے آدمی جو کیرلا سے پیدل چل کر حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ان سے متعلق بہت ساری تحریریں اور ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، تو میں نے بھی سوچا کہ پیدل حج کے لیے نکلنے سے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بتاؤں کہ کیا پیدل حج کرنا درست ہے یا صرف سواری پر سوار ہو کر ہی حج کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ حج کیا ہے اور یہ کس پر فرض ہے۔ حج یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جو صرف صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ثواب ملنے کا انحصار صرف محنت و مشقت پر نہیں، بلکہ اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ عبادت خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے اور اس طریقے سے کی جائے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ آئیے اب بتاتے ہیں کہ پیدل حج کے لیے سفر کرنا درست ہے یا سواری پر سوار ہو کر حج کرنا درست ہے۔ پیدل حج کے لیے سفر کرنا جائز ہے، درست ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ حج آیت نمبر 27 کے اندر فرمایا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کا اعلان دیں، وہ آپ کے پاس پیدل اور ہر کمزور سواری پر سوار ہو کر آئیں گے اور دور دراز سے راستے سے آئیں گے۔ امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، پیدل بھی لوگ آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے۔ اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا کہ جسے طاقت ہو اس کے لیے پیدل حج کرنا سواری پر حج کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ پہلے پیدل والوں کا ذکر ہے پھر سواروں کا ذکر ہے۔ دوسری وہ روایت جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، اس عمرہ کا ثواب تمہارے خرچ اور محنت کے مطابق ملے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ پیدل حج کرنا درست ہے، جائز ہے۔ اب آئیے اس مسئلے کے دوسرے پہلو یعنی سواری پر سوار ہو کر حج کرنے کے سلسلے میں کچھ دلائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی دلیل عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طاف بالبیت على بعیر كلما اتى على الركن اشار الیہ بشیء فی یدہ وکبر، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بیٹھ کر بیت اللہ کا طواف کیا، اور آپ جب بھی حجر اسود کے پاس سے گزرتے تو جو چیز یعنی عصا وغیرہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی اس کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور اللہ اکبر کہتے۔ یہ بخاری شریف حدیث نمبر 1607 اور مسلم شریف حدیث نمبر 1272 کے اندر ہے۔ محترم و ناظرین، دوسری دلیل جو کہ مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قربانی کے دن اپنی سواری پر سوار ہو کر کنکریاں مار رہے تھے اور فرما رہے تھے، تمہیں چاہیے کہ تم اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، میں نہیں جانتا شاید اس حج کے بعد بھی دوبارہ حج نہ کر سکوں۔ ان احادیث سے یہ پتہ چلا سوار ہو کر حج کرنا یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، آئیے دونوں طرح کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے خلاصہ کے طور پر کچھ باتیں سماعت کر لیتے ہیں۔ راجح تو یہی ہے کہ انسان سواری پر سوار ہو کر حج کرنے کے لیے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری پر سوار ہو کر حج کرنا ثابت ہے، اور اسی کے قائل امام شافعی اور امام مالک رحمہم اللہ ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اہل علم نے اصولی قاعدہ بتایا کہ کسی بھی عبادت کے ادا کرنے کا اگر دو طریقہ ہو تو جو طریقہ زیادہ آسان اور سہل ہو
وہی افضل ہے، اور ظاہر ہے کہ سواری پر سوار ہو کر حج کرنا زیادہ آسان ہے بنسبت پیدل جانے کے۔ تیسری بات یہ کہ دین اسلام آسانی اور سہل پسندی کا دین ہے، الدین یسر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اور دوسری جگہ فرمایا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت و بربادی میں نہ ڈالو۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان اتنا لمبا سفر طے کرے گا تو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بہت سارے خطرات کا اندیشہ ہے جن سے ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے سواری کو اختیار کر کے حج کیا جائے اور خواہ مخواہ کا اپنے آپ کو مشقت و پریشانی میں نہ ڈالا جائے، چونکہ یہاں ہندوستان سے مکہ کا سفر تقریباً 8640 کلومیٹر کا ہے، جو کہ کافی لمبی مسافت ہے، اور اس مسافت کو پیدل طے کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، اور شریعت بھی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کلفت اور مشقت سے بچائیں، اور آسانی جو شریعت نے ہمارے لیے رکھی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے انہی چیزوں کو اپنایا جائے، آسانی کو اپنی زندگی میں بڑھتا جائے۔ اس لیے بات یہ ہوئی کہ انسان پیدل سفر کرنے کے بجائے سواری پر سوار ہو کر سفر کرے، تاکہ انہیں کسی بھی طریقے خطرات اور پریشانیوں کا انہیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح سمجھ فرمائے، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔